سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، سب سے بڑا بیریئر جو بنتا ہے، وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں. جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے ماضی کی طرف سوچتا ہے، پاسٹ کی طرف سوچتا ہے تو بہت شرمندہ ہوتا ہے. اور کچھ نفس اور شیطان بھی اس چیز کو بہت ورغلاتے ہیں انسان کے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پہ چلتے چلتے رکنا شروع ہو جاتا ہے. خواہشات موجود ہوتی ہیں لیکن نفس و شیطان اس کو جب ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا گناہ گار ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا، تیرے ایسے حالات تھے، تیرے یہ معاملات تھے. ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ بیچارہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، ریکارڈ بن جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت پڑھتا ہوں، اسی کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا حل بتاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان بشریت ہے، اور سوہم بھی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی جہالت ہے، نادانی سے، نفس سے، حالات سے، تقاضوں سے تو کر گیا گناہ. سوہم بھی جہالت ہے. ظاہر ہے ایک بات سے سوچیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بھی جہالت ہے، ہوتا سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے. تو یہ خیال رکھ لے آدمی کہ گناہ کی حالت میں اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو بہت یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم تو یہ ہے فلاں اور یہ ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں. لیکن جس وقت بھی کوئی گناہ انسان کرے گا، چھوٹا بھی گناہ کرے تو اللہ کہنے کا دیا سوم بے جہالت. یہ نشانی یہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی گرا ہوا انسان ہوتا ہے. تو اگر انسان نے کوئی گناہ کر لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوم بے جہالت، ہو گیا تجھ سے گناہ، ٹھیک ہو گئے گناہ کر لیے تم بھی جہالت ہے، نادانی سے کی ہے، اندھیرے میں کی ہے، چھپ کے کی ہے، کرا دیے نفس نے تجھ سے. اب تم کو اڑا کھڑا ہے، رکا کھڑا ہے کہ تم مجھ تک پہنچ سکتا. فرمایا ثم تاب من بعدہ واصلح. اگر اس کے بعد آدمی گناہ ہو گئے تو پھر بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا کہ تو اپنے رب سے توبہ کر لے. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، تصوف کا نقطہ آ گیا، ساری معرفت آ گئی، پورا طریقہ اس میں آ گیا، پورے سلاسل اس میں آ گئے، تزکیے کا پورا مفہوم اللہ تعالیٰ نے اس میں اتار دیا. کیا بتایا کہ توبہ ٹھیک ہے، توبہ، لیکن وہ توبہ نہیں چلے گی ایک ساتھ. اس توبہ سے تھی کہ گناہ معاف کر دوں گا، سب کچھ ہو جاؤں گا، لیکن مجھ تک پہنچنا ہے، میری معرفت کو حاصل کرنا ہے تو وہ اصلاح، اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا تجھے؟ اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی. جو شرط لگائی ہے یہی ہے نا قرآن. توبہ کی اور توبہ کے بعد وہیں رک نہیں جانا، بلکہ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ اصلاح، اس کے ساتھ اصلاح بھی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کریکٹ کرنا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اپنے عیبوں کو پہچاننا پڑے گا، اپنے نقص کو دیکھنا پڑے گا، اپنی غلطی کو تو جانے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہاں آپ یہ سوچیں کہ بڑا عظیم نقطہ اس کے اندر موجود یہ ہے کہ خود آدمی کبھی اپنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، کہ اصلاح جو ہوگی وہ انسان خود نہیں کر سکتا. یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اپنی عیبوں کو چھپاتا ہے، اپنے عیبوں کو دباتا ہے. میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، یہ تو ایسی کہ میں تو کبھی غیبت کی نہیں، میں کہاں برا آدمی یار، میں تو نہیں برا آدمی. اگر کبھی تکلفاً منہ سے نکل گیا میں گندا ہوں، لیکن اندر اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ تو صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم رکھا ہے، وہ اصلاح، کہ جب تک کوئی رہبر تجھے نہیں ملے گا جو تیری اصلاح کر سکے تو صحیح نہیں ہو سکتا ہے نا. کہ جب تک کوئی بتانے والا تجھے نہیں ملے گا، سنسیئر آدمی، سنسیئر رہبر نہیں ملے گا، گائیڈ نہیں ملے گا، تو وہ تیری توبہ بیکار ہی رہے گی. کوئی گناہوں کو توبہ سمجھتا رہے گا، تو گناہ کے کام کو بھی تو توبہ میں لے آئے گا. اب تو مجبور ہیں جی، یہ تو زمانے کی معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں،